بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا قابل احترام مہینہ آتے ہی عام مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں تعزیے کا خیال ضرور آتا ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کب سے شروع ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ اور تعزیے کے بارے میں علماء کے فتاویٰ کیا ہیں؟ اس بارے میں انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کے لغوی معنی ہیں تسلی دینا۔ عزا یعزی تعزیہ عربی کا لفظ ہے، اور عام لوگوں کی زبان میں اصطلاح میں تعزیہ کہتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی کربلا کی تربت، قبر کی شبیہ اور امیج اور اس کا ڈھانچہ بنانا اور 10 دن اس کو رکھنا، اس پر ماتم اور نوحہ کرنا اور وہ ساری خرافات جو کرتے ہیں وہ کرنا، اس کو تعزیہ کہتے ہیں۔ تعزیہ کی ابتدا معز الدولہ نے 352 میں کی۔ اس نے 352 ہجری میں ایک اعلان جاری کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو عام مسلمان ماتم کا اظہار کریں، حضرت امام حسین کی یادگار میں بازاریں بند ہوں، خرید و فروخت بند رہے، عورتیں بال کھلے رکھ کر سینوں کو چاک کرتے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے، غم کا اظہار کرتے ہوئے باہر نکلیں اور عام مسلمان اپنے غم کا اظہار کریں۔ پھر 353 ہجری میں اس نے پھر یہ اعلان جاری کیا۔ چونکہ یہ طریقہ روافض کا ہے، شیعوں کا ہے، سنی مسلمانوں نے اس کے برخلاف کیا، اس کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں فساد برپا ہوا، خون ریزی ہوئی اور قتل و غارت گری ہوئی۔ پھر اس کے بعد سے یہ چیز پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہندوستان میں تعزیے کو لانے والا تیمور بادشاہ ہے۔ جب وہ یہاں ہندوستان آیا اور دہلی میں اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا، اس کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال کربلا ضرور جایا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کو طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے سے، کہیں جانے سے منع کر دیا۔ اب وہ کیا کرے؟ محرم آ گیا تو اس کے درباریوں میں سے کسی نے یہ کیا کہ کسی ماہر انجینئر کو، کاریگر کو، بڑئی کو بلایا اور مختلف چیزوں سے حضرت امام حسین کی کربلا کی تربت اور قبر کی شبیہ اور امیج اور ڈھانچہ تیار کرا کے اس کے دربار میں رکھ دیا۔ اس کو اس نے دیکھ کر تسلی حاصل کی۔ اب درباری اور خوشامدی راجے، مہاراجے، نواب وغیرہ جو تھے، انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اس چیز کو بنایا اور لوگوں میں اس کو عام کیا۔ ہندوستان میں اس طریقے سے تعزیے کا رواج پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے سلسلے میں طرح طرح کی خرافات، بدعات، منکرات، یہاں تک کہ شرک کی چیزیں آنے لگ گئی۔ جیسے تعزیہ کے ساتھ ساتھ دلدل نکالتے ہیں، گھوڑا، علم، جھنڈا۔ پھر تعزیے کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں، اپنے بچوں کو نیچے سے گزرواتے ہیں کہ وہ صحت مند رہیں گے، بیمار ہیں تو شفا پائیں گے۔ اس پر منتیں چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کسی کا کان دکھ رہا ہے تو چاندی کا منت مانی عورت نے کہ چاندی کا کان بنوا کر تعزیے پہ چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، مٹھائی رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں منکرات ہیں۔ اور پھر اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں، ہرا لباس یا کالا لباس پہناتے ہیں اور چندہ منگواتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنے معاشرے اور سماج میں ان دنوں میں دیکھتے رہتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام میں ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ہندوؤں کے جو دسہرے کا رواج ہے اور ان کے ہاں یہ تہوار ہے، ہو بہو اس کی مشابہت ہے اور وہی چیزیں یہاں آ گئی ہیں۔ وہ بھی 10 دن اپنی ایک خرافاتی چیز اختیار کرتے ہیں اور اپنے شرکیہ نعرے بلند کرتے ہیں، مورتیاں رکھتے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر اس کو گھما پھرا کر کہیں جا کر دفن کر دیتے ہیں یا پانی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مورتی وسرجن کی ایک شکل ہمارے اندر تعزیے کی صورت میں آ گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کے فتاویٰ کیا ہیں؟
دیکھیے ہر مکتب شیعہ اور روافظ کے علاوہ ہر مکتب فکر کے علماء نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء بریلوی ہوں، اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فتویٰ دیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدثی دہلوی اور ان کے خاندان کے افراد جن کو ہر مسلک کا آدمی مانتا ہے، ان کے فتاویٰ ہیں کہ تعزیہ اور نوحہ اور ماتم یہ سب چیزیں شیعہ روافظ کی ایجاد کردہ ہیں، سنیوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر غم ہی کرنا ہے تو سب سے زیادہ حقدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی وفات کے دن غم کا اظہار ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کرتے تو اس کا مطلب محرم کی ان دنوں کو بھی غم کے دن، غم کے ایام نہیں ماننا چاہیے۔ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ علم تعزیہ جس طرح رائج ہے یہ بدعت ہے، اور بدعت سے اسلام کی شوکت اور دبدبہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تعزیہ کو حاجت روا یعنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھنا یہ جہالت ہے، اور اس سے منت ماننا حماقت و بیوقوفی ہے، اور نہ کرنے کو باعث نقصان سمجھنا یہ زنانہ یعنی عورتوں والا خیال ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ تعزیہ اگر کوئی سنت مان کر مناتا ہے بناتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جاہل خطاوار مجرم ہے، مگر اسے کافر نہیں کہیں گے۔ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض اور روح گردانی کر لینی چاہیے، یعنی تعزیہ منانا تو بہت دور کی بات ہے، تعزیہ اگر کہیں آگے سامنے آ جائے تو اس سے انسان کو منہ پھیر لینا چاہیے۔ اتنے سخت فتاویٰ ہیں علماء کے۔ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ محرم میں لوگ سیاہ یعنی کالے اور سبز یعنی ہرے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محرم میں کالے یا سبز کپڑے پہننا یہ سوگ ہے، اور سوگ اسلام میں حرام ہے۔ محرم کے آتے ہی بعض لوگ یا تو کالا لباس پہن لیتے ہیں یا ہرا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بنا کر چندہ کرواتے ہیں، ان کے سروں پر یا تو کالی ٹوپی یا سبز ٹوپی یا گلے میں سبز یعنی ہرا مفلر ہوتا ہے یا کوئی کپڑا ہوتا ہے یا کہیں بندھا ہوا ہوتا ہے، یہ سب سوگ ہیں، سوگ حرام ہے، اس میں فضول خرچی ہے، اس میں خرافات کو رواج دینا ہے، اس میں شرک کی چیزیں ہیں۔ کسی عالم نے بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اس لیے ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، اور ہم میں سے جو صاحب اثر ہو، جس کی چلتی ہو، اگر وہ ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے فساد اور بگاڑ کا فتنے کا اندیشہ ہے تو زبان سے ضرور روکے، ورنہ دل میں اسے ضرور برا جانے اور برا سمجھے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں ان خرافات میں استعمال کرنے کے بجائے ہم ان کو ایسی چیزوں میں استعمال کریں، ان اوقات کو جو ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے سب کے کام آئے، اچھی چیزوں میں۔ جیسے اسلام نے ورزش کی، مشق کی اور تلوار بازی کی، ان کی اہمیت بتائی ہے، وہ کام جو ہماری حفاظت کے لیے کام آ سکیں، وہ چیزیں جو سیلف ڈیفینس میں کام آتی ہے اور ملک کا قانون ہمیں جس کے کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے لاٹھی بازی، لاٹھی چلانا، تلوار بازی، اسی طرح کراٹے سیکھنا، جس طریقے سے اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہو جائے تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی حفاظت کر سکیں، وہ طریقے ان دنوں میں سیکھ لینا چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے، تاکہ خرافات سے بچ کر ایک ایسی چیز جس کا دین میں بھی فائدہ، دین میں بھی جس کی ترغیب اور جس کا دنیا کا بھی فائدہ ہو، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خرافات سے بچائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔